باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا تو اللہ نے حکم بھیجا تھا کہ یعنی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ قرآن کو سننا سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بغیر علم کے جو چل رہا ہے تو وہ یعنی کہ ایسی لائن میں تو نہیں چل رہا کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ یعنی کہ ایسی لائنوں پہ چل رہا ہو جہاں حادثہ آگے آنے والا ہے، کوئی بیماری مصیبت، کوئی اس کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں ٹریفک میں۔ تو یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی لائنوں کو چیک کر لے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور چلنا کیسے ہے اور ہر اعمال کیسے کرنے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ بڑوں کو سیکھنا تھا کہ دوسروں کو بتانا تھا، انہوں نے دوسروں کو ایسے چلتے چلتے ہمارے تک آنا تھا، تو یہ ورکنگ بہت ویک نکلی دین اسلام کے اوپر۔ قرآن پہ اللہ کے حکم، اللہ کی بات جو نہیں سنے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اب یہ اللہ نے اس لیے قرآن اتارا تھا ہماری بھلائی کے لیے کہ یہ غلطیوں سے بچ جائیں۔ نماز میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، سب جگہ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے، شیطان ساتھ میں ہوتا ہے بھلا دیتا ہے۔ تو اب آیت سنتے ہیں اور اس کے اندر ڈھونڈیں آپ اپنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ عورت کو ایسے راستے پہ چل رہی ہو کہ آگے اس کا سب گھر برباد ہو جائے، آدمی ایسے راستے پہ چل رہا ہو اس کو پتہ نہیں ہے اس کا گھر برباد ہو جائے، بچے اس راستے پہ چل رہے ہوں ان کو پتہ نہیں ان کا فیوچر سارا اسپوائل ہو جائے۔ گھر سے جب سب بچپن میں نکلتے ہیں تو کوئی پائلٹ، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی آرمی، کوئی بڑا آفیسر، یہ سوچ کے نکلتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو سارے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ بن جائیں۔ کوئی مفتی عالم کا سوچ کے نکلتا ہے اور سارے بن جائیں، سارے تو نہیں بن سکتے۔ یہ علم جو انسان کو ملا ہے یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے پڑھ پڑھ کے نہیں لیا۔ دولت، پیسے، شہرت، عزت سب اس کو اللہ نے دی ہے، اس کو نہیں پتہ۔ تو اگر یہ اللہ چاہے 1 منٹ میں واپس لے لے تو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، صحت، یہ دل، گردے، پھیپھڑے، سب کچھ اللہ کی طرف سے دیا ہوا چل رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ٹیسٹ ہے۔ آیت سنتے ہیں ایک کے بارے میں کہ یہ جو گنتی میں کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، ایک یعنی کہ وہ چھوٹا لگتا ہے، ایک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بہت کچھ ہے۔ تو آیت سنیں سورہ کہاں سے شروع کریں؟ چلو کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں، پارٹ آیتیں ہیں یہ ایک کے بارے میں، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تم ایک جماعت ہو، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا، یہ ساری آیتیں ہیں ایک کے اوپر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کو ایک مانتے ہیں، اس طرح ساری چیزیں، یعنی کہ ایک اللہ، ایک جنت، ایک دوزخ، ایک جماعت، ایک انسان۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ Because of that, we decreed upon the children of Israel that whoever kills a soul, unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, even after that, throughout the land were transgressors. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے. بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے. Your creation and your resurrection will not be but as that of a single soul. Indeed, Allah is hearing and seeing. اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. نہیں، لوگوں کی میتوں پہ جاتے ہیں، ہسپتالوں میں بیماروں سے ملنے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جی رہے ہیں چل رہے ہیں. یہ ہے. تو ایک دن تو یہ جو دنیا ہے اور یہ سارے جو تھوڑے سے ٹائم کی تکلیف ہے، تھوڑے سے ٹائم کے مزے ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے موجیں ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے لوگ ہیں، تھوڑی سی نماز ہے، تھوڑا ایک دن ختم چھٹی. تو سارے لوگ بعد میں پچھتائیں گے. اور اللہ کہتے ہیں کہ کافر، یعنی کافر کا مطلب یہودی عیسائی نہیں، کافر جو بھی انسان اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کو جنت دوزخ کو نہیں مانتا، تو اللہ کہتے ہیں وہ پچھتائے گا کاش وہ مسلمان ہوتا. مسلمان کا مطلب ایمان والا ہوتا. اسی طرح لوگ کہیں گے کہ کاش پیغمبروں کو فالو کیا ہوتا. اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی کہ علماء کرام کو نہیں، انبیاء علیہ السلام جو کتابیں لاتے ہیں ان کو فالو کرنا تھا. سورہ نساء کی یہ کیا بتا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو. کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یتیموں کا مال In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed, Allah is ever over you, an observer. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. A supplicant asked for a punishment bound to happen. To the disbelievers, of it there is no preventer. It is from Allah, owner of the ways of ascent. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so have the believers. All of them have believed in Allah and His angels and His books and His messengers, saying, "We make no distinction between any of His messengers." And they say, "We hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you is the final destination." Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have the consequence of what good it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear. اب اللہ کہتے ہیں کہ ان جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہو یہ نہ کہو، پھر اللہ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو، یعنی کہ اللہ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ کہنی ہیں، وہ سننی ہیں، اس کے علاوہ فالتو باتیں ادھر ادھر کی دنیا جہاں کی کروڑوں کروڑوں کی باتیں نہ سننی ہیں، نہ اتنی کوئی میموری ہے۔ ابھی وہ کسی کا بھی بیان سننے بیٹھو تو اس کے پاس وہ باتیں ہیں، وہ اس کے دھیان سے اس کی بات سننا چاہ رہے ہیں، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں ساری کر کے اپنی بھی میموری ورڈ ضائع کر رہا ہے، دوسرے کی بھی میموری ہارڈ ڈسک کا پرابلم ہو جائے گا، ساری زندگی کا ڈیٹا اس کے اندر ہے۔ تو جو اللہ نے بتایا ہے بس اتنے ایریے میں رہنا ہے، اس سے باہر جائیں گے تو پھر آپ گھومتے رہیں لنڈن امریکہ اور سب جگہ آدمی جاتے رہیں، ٹائم ضائع کر دیں، یہ زندگی چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جتنا اللہ نے بتایا اتنا سمجھ لیں گے تو اتنی بات کریں گے، اتنے اعمال کر لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں تو اپنی ہوشیاری چلاکی میں بہت ارب خراب انسان آ کے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں کے لیے یہ جو جنات وسوسے ڈالتے ہیں اور یہ جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں یہ بھی ہوا میں جاتے ہیں لوگوں تک، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں شارک سے زیادہ قریب ہوں، جو دل میں سوچو گے اس پہ بھی حساب ہوگا، جو منہ سے بولو گے اس پہ بھی حساب ہوگا۔ تو دل میں کسی کے لیے برا خیال رکھیں گے تو وہ بھی ہوا میں چلا جائے گا، شیطان اس کے دل میں جا کے ڈال دے گا۔ تو یہ یعنی کہ بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، وہ آپ ایگری کریں نہیں کریں خود ہی اللہ چاہے گا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھائے گا۔ 23 سال میں اترا ٹھہر کے، ایک دن کے مہینے کا کھانا 2 مہینے کا سال کا کھانا کوئی ایک ساتھ نہیں کھا سکتا، اسی طرح علم اللہ روز تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، ماں کے پیٹ سے نکلے بچے سے تھے تو ظاہر ہے بڑا تو کوئی پیدا نہیں ہوا، سب چھوٹے سے تھے، پھر بڑے ہوئے، آہستہ آہستہ پھر بوڑھے ہو جائیں گے، پھر ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تو علم بھی آہستہ آہستہ انسان لیتا ہے تو، لیکن ٹائم بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں سے دھیان ہٹائیں، اپنے اوپر لگائیں، آپ ہیں، میں ہوں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اللہ کا سسٹم ہے اور اللہ ہے۔ اب فلانا ڈھمکانا اور یہ اور وہ ادھر یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت میں ساتھ میں ٹچ کر دوں۔